ساؤتھ افریقہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں. حضرت مولانا محمد شمیم صاحب، لیڈی اسمتھ، ساؤتھ افریقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. Most honorable, distinguished, respected ulama kiram, respected elders, our youth brothers, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala have blessed us to be present in such an institution which is our mother ilmi, not only for the students of Ashrafiyya, mother ilmi for entire Sunni nation. الحمدللہ، یہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں جو یہاں سے فارغ ہوئے، آج فیضان حافظ ملت ہر جگہ ساری دنیا میں بٹ رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ پیارے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه، والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريب
ہمیں ضرورت ہے لیکن پہلے عالم بنا دو. اگر عالم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اتنا تو بتا دو, اتنا تو سکھا دو کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر ہمیں کس طرح جینا چاہیے. الحمدللہ today in South Africa you find all the qualified of Ashrafia, all Misbahi Baradan, they are the one who's holding true Maslak Ala Hazrat, who's trying to protect Aqidah of Ala Hazrat, who's trying to promote the Aqidah of Ala Hazrat. اگرچہ ہم اشرفیہ ساؤتھ افریقہ سے دور ہے لیکن حافظ ملت ہمارے دلوں میں بستے ہیں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, سبحان اللہ. اور جانتے ہیں کیوں؟ اگر زندہ رہنا ہے تو مخلص بنو, زندہ رہنا ہے تو اخلاص پیدا کرو. کام کرنے والے تو بہت ہیں لیکن جب اخلاص پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضور عزیز ملت جیسی اولاد عطا فرما دیتی ہے, حضور نعیم ملت جیسی اولاد دے دیتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اور الحمدللہ تمام مصباحی برادران جہاں بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس طرح ایک اولاد اپنے ماں کی خدمت کے لیے سب سے پہلے وہ پیسہ نکالتا ہے, اسی طرح ہر مصباحی اور جس کا تعلق کسی بھی مصباحی سے ہے جب اپنے خرچ کے لیے نکالو تو اشرفیہ کے لیے بھی نکالو. یہ تمہاری ماں ہے, جس طرح ماں کی خدمت کرنا ثواب ہے اسی طرح اشرفیہ اور کسی بھی سنی ادارے کی خدمت کرنا ثواب ہے. میرے دوستو, ہم نے آزمایا نہیں, خالی سنتے ہیں. آپ نے حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنا ہوگا. Try to create confidence in you. ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلم پر پورا اعتماد ہونا چاہیے. آج ہم سوچتے ہیں دنیا کے آج شادیوں میں لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں, لیکن جب اشرفیہ یا کسی سنی ادارے کا مبلغ جاتا ہے تو جیب میں ادھر ڈالتے ہیں ادھر ڈالتے ہیں, جو کچھ بھی ملا دے دیا, یا پھر کہتے ہیں مولانا برکت کی دعا کیجئے. میرے نوجوانوں سنو, اگر برکت کی دعا چاہیے تو حضرت رابعہ بصریہ کی سنت پر عمل کیجئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت, فیضان حضور حافظ ملت, عرس حضور حافظ ملت, جانشین حضور حافظ ملت, نشانی حضور حافظ ملت, علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ, سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ, دیگر علماء کرام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. منبر نور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامعین کی شکل میں ہونے چاہیے, وہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے بہت سے مہمان علماء کرام کے لیے آپ منبر خالی کر دیں. کچھ لوگ ہیں جو نیچے اتر بیٹھ جائیے, سلام کا وقت ہوگا تب بتا دیا جائے گا, بیٹھ جائیے. آپ حضرات تشریف رکھیں, اور میں آخر بات کہہ کے آپ سے گزر جانا چاہتا ہوں, میری باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا. آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں اپنے دین پر بھروسہ مکمل طور پر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھروسہ نہیں ہے, لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کیجئے. اگر آپ پیر صاحب سے برکت کی دعا کراتے ہیں, حضرت سے تعویذ لے کر جاتے ہیں, لیکن اس سے ہو اللہ کے کلام سے برکت تو ہوگی, لیکن آپ کے اندر یہ اعتماد ہونا چاہیے. حضرت رابعہ بصریہ ہیں, آپ کے گھر میں صرف 2 روٹی ہے, 3-4 مہمان آ جاتے ہیں, خادمہ پریشان ہو جاتی ہے کہ روٹی دو ہے, مہمان اتنے ہیں, کیسے ہوگا؟ اتنے میں ایک مانگنے والا آ جاتا ہے, اللہ کے نام پر دے دو. حضرت رابعہ بصریہ نے 2 روٹی دے دی اور بڑے اطمینان سے مہمان سے باتیں کر رہی ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ پڑوس سے خادمہ ایک ٹرے کو ڈھانک کر لے کر آتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ اندر لے کے جاتی ہیں,
جانے کے بعد پوری سینی ٹرے لے کر واپس کر دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، لگتا ہے غلطی سے تم میرے گھر لے آئی ہو۔ اس نے کہا نہیں آپ ہی کا ہے، کہا میرا نہیں ہے، جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر وہ آتی ہے اور اس کے بعد وہی ٹرے ویسا ہی کور، آپ نے جب اندر جا کے دیکھا کہا ہاں یہ میرا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ایک ہی جیسے دکھ رہا تھا، کیسے آپ کو معلوم کہ یہ روٹی آپ کی نہیں؟ کہا جب میں پہلے گنی تھی تو اس وقت 18 روٹی تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً میری نہیں ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اگر تم اللہ کے راہ میں ایک دو گے تو اللہ کم سے کم 10 دے گا، اور 10 دنا 20 ہوتی ہے۔ جب دوسری مرتبہ 20 روٹی لے کر آ گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں، اور یہ ہماری ماں ہے، یہاں کے فارغین ساری دنیا میں ہیں، اشرفیہ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے دولت کی ضرورت ہے، تب اشرفیہ آپ کی مکمل خدمت کرے گا۔ لہٰذا اس اعتماد کے ساتھ اللہ کے راہ میں حافظ ملت کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ حضرت